أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چھٹا سپارہ اور 7ویں کا ایک پاؤ رات تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے۔ یہ سارا حصہ سورہ المائدہ پر مشتمل ہے اور 3 رکوع سے زائد سورہ النساء کا حصہ بھی ہے۔ یہ جو آخری 3 ساڑھے 3 رکوع ہیں سورہ النساء کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اہل کتاب اور خاص طور پر نصارہ اور عیسائیوں کی تردید بیان فرمائی ہے، اور پہلی آیت میں اصول بیان کیا کہ جو بری بات ہے، بری چیز ہے، اللہ اس کا اظہار پسند ہی نہیں کرتے۔ بری چیز تو بری ہے ہی ہے نا، گناہ تو گناہ ہے ہی ہے۔ گناہ کا پرچار کرنا، اس کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ برائی کا جتنا تذکرہ کیا جائے گا برائی بھی تو اتنی پھیلے گی نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بری چیزوں کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے زمانے میں جب کوئی مجرم لایا جاتا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہی فرماتے، پردہ ڈال دیتے، معاملہ رفع دفع خود ہی کر دیتے، میرے پاس کیوں لے کے آئے جی، اب آپ معاف کر دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات فرماتے کہ نہیں، جب مقدمہ یہاں آ جائے، ثابت ہو جائے، اب میں نہیں معاف کر سکتا، تم پہلے کوئی رفع دفع کر لیا کرو تو وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہود اور نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان والے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل کتاب کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، ماننا ان میں ہے ہی نہیں اور پوچھنا ہے، بار بار جا بجا اعتراض کرنا ہے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ فرمایا ان کی پرانی تاریخ ہی یہی ہے کہ بس ہمیشہ مطالبے ہی کرتے رہے، جی ہمیں کیا پتہ یہ کتاب کہاں سے آئی، اللہ ہم سے فرمائے تو ہم مانیں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ ہماری کتاب ہے، کہنے لگے ہمیں کیا پتہ، اللہ ہمارے سامنے آئیں اور آ کر کہیں تب ہم مانیں گے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے یہ کام پہلے سے ہی کرتے رہے ہیں۔ اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو سولی چڑھا دیا گیا ہے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ان کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے ان کو کوئی قتل نہیں کیا، کوئی انہوں نے سولی نہیں چڑھائی، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وہ تو اٹھا لیے گئے ہیں، زندہ آسمانوں پر ہیں، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دوبارہ لائیں گے۔ فرمایا کہ یہ اہل کتاب ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوئے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ سب اہل کتاب تسلیم کریں گے کہ ہم غلط فہمی میں رہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تو اب تشریف لائیں اور ساری حقیقت وہ خود کھول کر بیان کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے ان غلط عقائد کی وجہ سے اور برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف سزائیں دیں، مختلف سزاؤں کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا۔ کبھی کوہ طور ان پر بلند کیا گیا، بہت ساری حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں، اور یہ خود
حرام چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، سود جو ایک حرام چیز ہے یہ اس کو کھاتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ پھر یہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کو برحق ثابت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا جو وحی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داود پر آئی بعین ہی وہی ہم نے آپ پر بھی نازل کی ہے۔ جب وہ نبی برحق تھے وہی آپ پر آئی تو آپ بھی نبی برحق ہو گئے۔ رہے انبیاء کرام، فرمایا بہت سارے انبیاء کا تذکرہ تو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، بہت سارے انبیاء وہ بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہی نہیں ہے، انہیں جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے، 2 درجن کے قریب انبیاء کرام ہیں جن کے نام ذکر کیے گئے، باقیوں کے نام ہے ہی نہیں ہیں۔ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو اللہ کے سچے پیغمبر حق لے کر تمہارے پاس آ گئے ہیں، فآمنوا، تم ان پر ایمان لاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہارا بھلا ہے، آپ پر ایمان لانے میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور پھر اہل کتاب سے پھر فرمایا تم اپنے دین میں خواہ غلو کر رہے ہو، حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ اپنے دور میں برحق نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں برحق نبی تھے، لیکن اب ان کی نبوت اور رسالت اس وقت نہیں چلے گی، جبکہ کوئی نبی اور رسول ریٹائر نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے نوازا جاتا ہے، لیکن جو نئے پیغمبر آ جاتے ہیں اب نافذ ان کی شریعت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنے فیصلے شریعت محمدیہ کے مطابق کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تردید کی، جو وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خدا کہتے تھے، 3 میں سے تیسرا کہتے تھے، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں محسوس ہوتی، وہ خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ اور سب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا یہی طریقہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ کون اور آپ کیا ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، انا عبد اللہ و رسولہ۔ فرمایا ان کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں عار نہیں تھی، تمہیں اللہ کا بندہ ماننے میں کیوں عار محسوس ہوتی؟ تم بھی تو کہو کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نہیں تھے۔ فرمایا کہ جو صحیح ایمان لائے گا اللہ ان کو اجر بھی دیں گے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائیں گے۔ سورہ المائدہ، المائدہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دسترخوان جس کے اوپر کھانا لگا دیا گیا ہو۔ اسی صورت کے آخر میں جا کر آیت نمبر 112 میں سے لے کر 115 تک اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ماننے والے تھے، مخلص لوگ تھے جن کو حواری کہا جاتا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دیں، دسترخوان اتاریں جس پر کھانا لگا ہوا ہو۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات فرمانے لگے اے لوگو یہ تم کیا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کوئی بھلا مانگنے کی چیز ہے؟ صبح و شام اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، رزق تو سارا وہیں سے آ رہا ہے، تو اس قسم کے مطالبے درست نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہماری نیت کوئی بری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بہت ساری نشانیاں عطا کی گئی ہیں، ایک نشانی آپ کی یہ بھی ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان نازل کر دیں، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا، وآیۃ منک، اور آپ کی ایک نشانی بھی ہو جائے گی، ایک معجزہ بھی ہو جائے گا، ورزقنا، اے اللہ آپ عطا کریں، وانت خیر الرازقین، ہمیشہ عطا آپ ہی کرتے ہیں اور بہتر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں اتارتا تو ہوں لیکن میرا یہ قانون ہے، جب لوگ کوئی معجزہ منہ مانگا لیتے ہیں
خود کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیا جائے اور ہماری طرف سے وہ عطا کر دیا جائے، اس کے بعد جو نہ مانے پھر میں اسے چھوڑتا نہیں۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور آپ قوم سمود اور باقی واقعات دیکھ لیں، جب خود قوم نے مطالبہ کیا اور پھر مانا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری قومی تباہ کر دی، کیونکہ انہوں نے مانگ کے لیا ہے۔ جو چیز مانگ کے لیے ہوتی ہے، جب انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے۔ کیا ہوا؟ دسترخوان نازل ہوا کہ نہیں، قرآن مجید نے تفصیل نہیں بیان کی۔ البتہ ترمذی شریف کی ایک روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل کیا، لیکن لوگوں کی ہٹ دھرمی اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نہیں ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو جوان تھے ان کو خنزیر بنا دیا اور جو بوڑھے تھے ان کو بندر بنا دیا۔ فرمایا اب بتاؤ، میں نے کہا تھا نا کہ نہ مانگو، تم نے خود مانگا تو اب تمہارے ساتھ اس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو یہ واقعہ اللہ نے اس صورت میں بیان کیا۔ اس صورت سے اس صورت کا نام سورہ المائدہ ہو گیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صورتوں کے یہ جو نام ہیں یہ کوئی اس صورت کا عنوان نہیں ہوتے کہ المائدہ دسترخوان، اب پوری صورت میں اسی موضوع کے متعلق بات ہو، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس بات کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے، اس تذکرے کی وجہ سے وہ صورت اس نام سے موسوم ہو گئی اور وہ نام رکھ دیا گیا۔ بس اتنا واقعہ اس میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ 16 رکوع جو 120 آیات ہیں، ساری صورت کا نام سورہ المائدہ ہو گیا۔ اس صورت میں بھی گزشتہ صورت سورہ النساء کی طرح کثرت کے ساتھ احکامات بیان فرمائے گئے۔ احکامات اس میں کثرت کے ساتھ، اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ایک ایک حکم کی تفصیل کی جائے، صرف میں نام لے لیتا ہوں تاکہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں سامنے آ جائیں۔ اور عقیدہ توحید اور رسالت تو ایسی چیز ہے کہ کوئی صورت، کوئی سپارہ اور کوئی رکوع اور کوئی آیت اس سے خالی ہے ہی نہیں۔ تو عقیدہ توحید تو اس میں بیان ہوا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی تردید مختلف انداز میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں، اور کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہیں اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہیں۔ فرمایا کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ الہ تین ہیں۔ فرمایا یہ ساری بات غلط ہے، نہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں، نہ ان کی والدہ الہ ہیں، الہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نام قرآن مجید میں ذکر کیے نا، حضرت ابراہیم کا ہو کہ حضرت اسماعیل کا، حضرت نوح کا ہو یا حضرت موسیٰ کا، کہیں اللہ نے بن کے لفظ کے ساتھ نہیں ذکر کیا۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کیا تو اللہ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ذکر کیا، عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ذکر کیا۔ ایک تو تردید کی اللہ نے یہودیوں کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر نعوذ باللہ من ذالک تہمت لگاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ فرمایا تم غلط کہتے ہو، وہ تو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، باپ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کی تردید اللہ نے بار بار کی عیسیٰ بن مریم کے لفظ سے کہ جن کو تم الہ کہتے ہو، جن کو تم خدا کہتے ہو، ان کی تو والدہ ہیں، وہ والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جو کسی سے پیدا ہو وہ الہ اور خدا نہیں ہوا کرتا، وہ معبود نہیں ہوا کرتا، تم کیسے معبود بنانے لگے؟ تو فرمایا مسیح عیسیٰ بن مریم یہ تو اللہ کے رسول تھے، رسول تو ان سے پہلے بھی گزرے، والدہ ان کی بڑی سچی تھیں، اور ان کے الہ کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا،
اس لیے کہ کھانا وہ کھاتا ہے جسے بھوک لگتی ہے، اور اللہ کو تو بھوک نہیں لگتی۔ کھانا جو کھاتا ہے وہ تو محتاج ہوتا ہے روٹی کا، وہ تو محتاج ہوتا ہے پانی کا، اور کھانے اور پینے کے محتاج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ساری کائنات کا محتاج ہے۔ ایک روٹی جو انسان کے سامنے پک کر آتی ہے وہ اس طرح تو نہیں آ جاتی، کہاں وہ دانہ تھا، کس نے زمین میں ڈالا اور کس طریقے سے وہ اگا، کس نے پانی لگایا، ہل کس نے چلایا، پانی کس نے لگایا، سورج نے پکایا، چاند نے بڑھایا، ہوائیں چلتی رہیں، وہ تر و تازہ رہا اور اسے کاٹا گیا اور درانتیوں سے کاٹا گیا۔ درانتی بنانے والوں کی محتاجی الگ ہوئی، کاٹنے والوں کی الگ ہوئی، پھر گایا گیا، آج مشینوں سے نکالا جاتا ہے، ان کی محتاجی الگ ہوئی، اور پھر وہ جو ہے نا دانے آئے، انہیں پسوایا گیا، آٹا گوندا گیا۔ یہ کتنی ساری مخلوقات لگتی ہیں تو ایک روٹی تیار ہوتی ہے۔ تو انسان محتاج ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے، اور جو کھانا کھاتا ہے اسے واش روم جانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، قضائے حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور اللہ کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اللہ نے ایک جملے کے اندر ان کے الہ ہونے کی نفی کر دی، فرمایا کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانا کھایا کرتا ہے وہ الہ اور خدا نہیں ہوا کرتا۔ اس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس موضوع کو بیان کیا، اور احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو، ہمیشہ عہدوں کو پورا کیا کرو۔ جو عہد تم کسی بندے سے کر لو، اللہ سے کر لو، اپنے آپ سے کر لو، اسے پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو چوپائے اور جانور اللہ نے حلال کیے ہیں انہیں حلال سمجھا کرو، جو حرام ہے انہیں حرام سمجھا کرو۔ بعض چیزیں وقتی طور پر حرام ہے احرام وغیرہ کی حالت میں، انہیں وقتی حرام سمجھو، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے حرام سمجھو۔ اگلا حکم اے ایمان والو، وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہیں، شعائر اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو۔ اللہ کے گھر مسجد کی بے حرمتی نہ کرو، قرآن کی بے حرمتی نہ کرو، بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کیا کرو، احترام والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو، جو جانور حرم کے لیے وقف ہو جائے، قربانی کے لیے وقف ہو جائے، ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو، جو بیت اللہ کی جانب لوگ ارادہ کر کے جا رہے ہیں، حجاج اور معتمرین، فرمایا ان کی عزت کیا کرو، ان کی بے عزتی نہ کیا کرو، اور ہمیشہ نیکی کے کام پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، برائی پر تعاون نہ کیا کرو۔ مردار اللہ نے حرام کیا ہے، مردار اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر خون ہوتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، خون اس سے بڑا حرام ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد خنزیر اس سے بڑا حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دے دی جائے وہ اس سے بڑی حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ اٹل چیزیں ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا ہے، اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں سے گھٹائی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکار کے متعلق فرمایا، وہ جانور جو سکھلایا گیا ہو اور شکار کرنے والا ہو، جا کر وہ زخمی بھی کریں اور پھر اب کھائے نہیں، تمہارے لیے روک کر بھی رکھیں۔ تم نے جب وہ باز ہو گیا، کتا ہو گیا چھوڑا، اللہ کا نام لے کر چھوڑا، وہ تمہارے پاس جو چیز لے کر آئے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ نکاح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مقصد اس سے انسان کی اپنی زندگی کو پاک دامن بنانا ہے، یہ چیز سامنے ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کیا، نماز کے لیے آؤ، چہروں کو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا کرو، سروں کا مسح کیا کرو، پاؤں ٹخنے سمیت دھو لیا کرو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کیا کرو۔ بیمار یہ سفر پر چلے گئے اور تمہیں پانی نہیں مل رہا تو فرمایا تیمم کر لیا کرو، اللہ نے آسانی کی۔ اگلا حکم، اللہ کے حکموں کو، نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمیشہ انصاف کی بات کہو اور انصاف کا فیصلہ کیا کرو۔ اگلا حکم، ایمان والوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ دیکھو اللہ نے کس طریقے سے اس امت کے اول افراد یعنی صحابہ کرام کی مدد کی۔ کافر تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹا دیا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے خلاف انہوں نے کیا کیا دشمنیاں کی، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ اسی طرح اے مسلمانوں، تم بھی دین پر قائم ہونے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
سورہ المائدہ کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے والے عہدوں کا ذکر کیا، اور وہ عہد اس قرآن کے ذریعے ہمارے ساتھ بھی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، میرے رسولوں کی مدد کرو، اور تم اللہ کو قرض حسن دو، 5 کام تم نے کرنے ہیں، میری طرف سے تمہیں کیا ملے گا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ دوسری چیز، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تیسری چیز، تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا جس نے روح گردانی کی نا، نتیجہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل نے جب اس عہد کو توڑا، ہم نے ان پر لعنتیں برسائیں، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، تحریف میں مبتلا ہو گئے، خیانت میں وہ مبتلا ہو گئے، اور یہی کام نصارہ کا بھی رہا۔ اے اہل کتاب، اللہ کے سچے پیغمبر آ گئے ہیں، تمہیں سچ سچ بتا رہے ہیں، ان کی ماننے والے بنو، انکار کرنے والے نہ بنو۔ فرمایا ماننے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل دیکھو، جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کہا مانا، جہاد کے لیے تیار ہوئے، حضرت موسیٰ خود بھی تیار ہوئے، فرمایا وہ کامیاب ہوئے۔ اور جنہوں نے یہ کہا فاذهب انت وربک، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، ہم جانے کے لیے تیار نہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، اللہ نے 40 سال تو میدان تیہ میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ وہیں گھومتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کو دیکھو کہ جب ان دونوں نے قربانی کی، جس نے اخلاص سے قربانی کی تھی، اللہ نے اس کی قربانی کو تسلیم کیا اور قبول کر لیا۔ تم بھی اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اللہ تمہاری قربانیوں کو، تمہاری عبادات کو بھی قبول کریں گے۔ جو ڈاکہ ڈالیں، فرمایا کہ اس کو سزا دیا کرو، ہاتھ پاؤں اس کو کاٹ دو، ضرورت پڑے تو اس کو سلی پر لٹکا دو، چاہو تو اس کو اپنے علاقے سے جلا وطن کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا قرب تلاش کرو، اور اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ فرمایا اس کے راستے میں جہاد کرنا بھی ہے۔ فرمایا کہ جو مرد اور عورت چوری کریں اور ان کی چوری ثابت ہو جائے، ان کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ وقتی طور پر تو یہ تمہیں مشکل لگے گا، لیکن انجام اس کا بہت بہتر ہوگا۔ فرمایا ہم نے پہلے بھی تورات میں بھی یہ بات لکھ دی تھی، ان النفس بالنفس، جو کسی کو قتل کرے وہ قابل میں قتل کر دیا جائے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، زخموں کے بدلے میں زخم ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، تم نے ماننا ہے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، 3 مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ پھر فرمایا وہ ظالم ہے، پھر فرمایا کہ وہ فاسق ہے، جس کا فیصلہ انصاف کا نہیں، کہ ہر عدالت کا، ہر انسان کا، ہر معاملے میں فیصلہ انصاف والا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں دوست ہیں۔ فرمایا جس نے ان کے ساتھ دوستی لگائی ہمارے کاغذوں میں وہ انہی میں سے ہی ہو جائے گا۔ اے لوگوں، ہمیں تو ایسے لوگ مطلوب ہیں کہ یحبہم و یحبونا، وہ اللہ سے محبت کریں، اللہ ان سے محبت کرے، ایمان والوں کے ساتھ نرم ہوں، کافروں کے خلاف سخت ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ اے ایمان والوں، دین کو مذاق نہ بنایا کرو۔ فرمایا یہ تو کافروں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں انہیں حرام نہ سمجھو، اللہ کے حلال رزق کو کھایا کرو، جو قسم اٹھا لو اسے پوری کیا کرو، اگر قسم کو پورا نہ کر سکو تو کفارہ دے دیا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا کپڑے دے دو، یا غلام آزاد کرو۔ جو یہ کام نہ کر سکے 3 دن کے لگاتار روزے رکھ لے۔ شراب، جوا اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں، انہیں چھوڑ دو، فرمایا اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ جب احرام میں ہو تو شکار وغیرہ سے بچا کرو، البتہ اللہ تعالیٰ نے جو تری کا شکار، سمندروں کا شکار ہے مچھلی، وہ تمہارے لیے حرام نہیں کی، وہ حلال ہے۔ خواہ مخواہ کے سوالات نہ کیا کرو، اپنی جانب سے جو جانور ہیں انہیں حرام نہ کیا کرو۔ علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم میں سے ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے، باقیوں کو چھوڑ دے۔ جب ہر آدمی اپنی اصلاح کرے گا تو سارا کا سارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آدمی یہ چاہے وہ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو، نہیں، فرمایا سب سے پہلے مجھے ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو علیکم انفسکم، یہ بات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
کیا آپ نے اور آپ کی والدہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے الہ بناؤ؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جواب دیں گے 5 طریقوں سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن وہ ہے جب سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ سچا عقیدہ، سچی بات، سچا عمل، سچا نتیجہ ہی انسان کو فائدہ دے گا اور اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سچوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔